بخش دیا۔ آج ہم اپنا بیٹا کسی کے لیے بخش سکتے ہیں؟ سو خدا نے دنیا سے محبت کی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جو تجھ کو سب سے اچھی چیز ہے تیرا بیٹا میرے لیے قربان کر دے، تو ابراہیم بیٹے کو لے کر چل پڑا۔ تو کیا وہ خوشی سے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں کتنی سوچیں سوچتا ہو کہ خدا نے میرا بیٹا ہی پسند ہے، اتنا میرا مال ڈنگر ہے وہ کیوں نہیں خدا نے لیا؟ انسان ہے نا۔ لیکن کیا وہ خدا کی محبت میں چل پڑا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ لیکن انسان ہے، اس کا مائنڈ ضرور سوچتا ہوگا کہ خدا نے مجھ سے میرا بیٹا ہی مانگنا تھا، میرے پاس اتنا مال ہے وہ کیوں نہیں مانگا؟ لیکن خدا نے اس کے بیٹے کی قربانی لینی تھی؟ نہیں، اس نے اس کا دل چیک کرنا تھا کہ یہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ جیسا ہی ابراہیم نے چھری چلانے کی کوشش کی تو فرشتے نے کہا ٹھہر جا، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا، خدا تیرا دل دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا نے تجھے دیکھ لیا۔ خدا کبھی بھی کسی کو نقصان دینا نہیں چاہتا، وہ بلکہ وہ تو چاہتا ہے ہر جان کی نوبت توبہ تک پہنچے تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کسی کو نقصان دینا نہیں چاہتا، وہ صرف ہمارا دل چیک کرتا ہے کہ یہ کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی خدا آپ کو چیک کرے تو اپنا دل کھول کے آگے رکھ دے، وہ خدا کبھی بھی ہمارے نقصان میں نہیں، وہ تو ہمارے فائدے میں ہی ہے۔ اور خدا نے ہمارے ساتھ محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دی۔ سو آگے چلتے ہیں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب 26 آیت سے لے کر 38 آیت تک میں جلدی پڑھوں گا۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف کے نام سے ہوئی تھی۔ اس کنواری کا نام مریم تھا۔ یہودی دستور کے مطابق 1 سال منگنی وہ چھوڑتے، 1 سال کے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہودیوں کی یہ دستور تھی، ان کی ریت تھی۔ اسی طرح ماں مریم اور یوسف کی بھی منگنی کو 1 سال کے بعد ان کی شادی ہونی تھی۔ سو آگے چلتے ہیں۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ کیوں سلام کیا فرشتے نے اس کو؟ کتنی عورتیں تھی دنیا میں، شاید آج جو دنیا ہے اس سے بھی زیادہ وہ عورتیں ہوں، لیکن خدا نے کسی عورت کو پسند نہ کیا، صرف میری اور آپ کی ماں مریم کو پسند کیا، اس لیے کہا تجھ پر فضل ہو۔ میں مریم کو سلوٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی ماں مریم کو سلوٹ کیجئے، کیونکہ وہ ماں مریم ہے جو خداوند کو پسند آئی، جس نے خداوند کا منصوبے کو پورا کرنے کی ہمت کی اور آمین کہا۔ سو آگے چلتے ہیں۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ ماں مریم کیوں گھبرا گئی؟ کیونکہ جسمانی جسم رکھتی تھی، اس لیے گھبرا گئی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ فرشتہ بولے جا رہا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ سو آگے چلتے ہیں۔ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کرو گا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مریم نے کیوں الفاظ کہے، حالانکہ فرشتہ خدا کا اس کو پیغام دے رہا تھا۔ کیوں اس نے کہا کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ یہودی دستور کے مطابق جو 1 سال کی منگنی کر کے چھوڑتے، 1 سال میں عورت اپنے آپ کو یہ ثابت کرتی کہ میں کنواری ہوں اور میں پاک دامن ہوں۔ 1 سال کا پیریڈ ہوتا،
इसी तरह मर्द के पास भी 1 साल का अरसा होता, उसमें भी ससुराल वालों को ये ज़ाहिर करना होता था कि मैं अपनी बीवी को अपने घर में संभाल सकता हूँ। अगर उसके घर में मकान नहीं है तो वो जगह लेकर मकान तैयार करता और ये साबित करता कि मैं अपनी बीवी को अपने घर में संभाल सकता हूँ। इसलिए 1 साल का उनका टारगेट होता। सो मरियम जो उसकी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी थी, इसलिए वो खौफ खा गई कि मेरी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, तो मैं ये फरिश्ता जो कह रहा है तू हामला होगी, तू बेटा जनेगी, तो जो मेरी यहूदी शरीयत है, जो मेरे खानदान है, जो घराना है, उसमें तो जो औरत गुनाह में पकड़ी जाए उसको संसार किया जाता है, तो ये कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। इसलिए वो डर गई कि शायद अगर मुझसे ये हामला हो तो मेरे साथ भी मेरा कबीला ये ही करेगा। उस वक्त उनका दस्तूर था कि जो औरत गुनाह में पकड़ी जाए तो उसको जिंदा गाड़ कर उसको पत्थर मार मार कर हलाक करते, संसार करते। इसलिए मां मरियम घबरा गई और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता दलेरी दे रहा है, फरिश्ता उसको बार बार खुदा का पैगाम दे रहा है और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ये जो फरिश्ता ने उसको गैबी इल्म बताया, ये जो अलिशबा थी मां मरियम की रिश्तेदार थी और उसको 6वां महीना जा रहा था, उसको हमल को 6वां महीना जा रहा था, तो फरिश्ते ने ये जब गैबी इल्म बताया उस वक्त ये अल्ट्रासाउंड ये नहीं था। उस वक्त वो खुदा ही जानता था कि इसके पेट में क्या है। जो फरिश्ता ने ये बताया कि तेरी रिश्तेदार लिशबा भी जो वज़ा हमल से है उसका भी 6वां महीना जा रहा है, तो वो मां मरियम फिर दिलेर होगी कि वाकई ये खुदा की तरफ से बोल रहा है, जो गैबी इल्म जा रहा है इसने बता दिया है कि तेरी रिश्तेदार के पेट में भी बच्चा है जिसको 6 महीने है। तब मरियम रूह कुद्दस से भर गई। उसने क्या कहा, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ। जब उसने जान लिया कि ये फरिश्ता वाकया ही खुदा का पैगाम लेकर आया है और ये वो भी बात बता रहा है जो कि एक औरत के पेट में है, तो रूह कुद्दस से भर गई, दिलेर हो गई। उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। वो रूह कुद्दस से भर गई। उसने हर एक चीज छोड़ दी, जब जिस्मानी सोचे छोड़ दी, अपने कबीले की रीत रिवाज छोड़कर उसने कहा मैं खुदा के लिए तैयार हूँ। जब खुदा अपने मंसूबे के लिए किसी को ले तो इंसान की क्या जरूरत है वो निकारी कर सके। सो आगे चलते हैं यूसुफ की तरफ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 1 बाब 18 से लेकर पढ़ेंगे। यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाएगी। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अब परेशानी यूसुफ की तरफ आ गई। यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था, ईमानदार शख्स था। उसने क्या कहा कि ये जिस औरत से मेरी मंगनी हुई है, साल के बाद मेरा ब्याह होना है, तो वो तो पहले से ही हामला है। हालांकि यूसुफ की जगह और कोई शख्स होता तो उसने क्या कहना था, उसको बदनाम कर देना। किसने क्या कहा, मैं इसको बदनाम नहीं करता, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यहूदी दस्तूर के मुताबिक मंगनी को तोड़ना समझ लो आजकल जिस तरह तलाक है, डिवोर्स है, इसी तरह यहूदी दस्तूर में था। मंगनी तोड़ना उनके लिए तलाक के बराबर था।
اور یوسف نے کیا کہا کہ میں اس کو اگر سب کے سامنے چھوڑوں گا، طلاق دوں گا تو کیا یہ بدنام ہوگی، میں چپکے سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی چھوڑنے کا مطلب ہے طلاق، یعنی منگنی توڑنا اس طرح ہوتا تھا جس طرح طلاق۔ آج بھی کئی خاندانوں میں منگنی کر کے وہ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں مانگا میں نے نہیں چھوڑنی، وہ بھی یہودی دستور کے مطابق چلتے ہیں۔ بڑی اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، منگنی کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج بھی اس طرح خاندان ہیں جو منگنی کر کے نہیں چھوڑ۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دہائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو گے ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جب فرشتہ نے یہ اس کو بتایا تو یوسف بھی روح القدس سے بھر گیا، مضبوط ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خدا ان کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ یہ تھی خدا یسوع مسیح کی پیدائش۔ ماں مریم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں مریم کی بعد میں بھی اولاد ہوئی تھی، سوری، ماں مریم کنواری ہے، اور خدا یسوع مسیح جو روح القدس سے پیدا ہوا وہ آج بھی کنواری ہے۔ وہ شخص غلط کہتے ہیں کہ جو ماں مریم سے بعد میں اولاد ہوئی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب خدا یسوع مسیح 12 برس کا ہوا تو عید فصح منانے کے لیے یوسف اور اس کی ماں مریم اس کو ساتھ لے جا رہے تھے، تو اس وقت 12 سال خدا یسوع مسیح کی عمر تھی، تو صرف ایک یسوع ہی تھا۔ 33 سال کی عمر میں جب خدا یسوع مسیح صلیب دیا گیا تو یسوع نے کہا یوحنا سے کہ دیکھ آج سے تیری یہ ماں ہے، اگر اس کی اور اولاد ہوتی تو کہتا کہ تیری اور بھی اولاد ہے، وہ تجھے سنبھال لے گی۔ اس نے کہا دیکھ آج کے بعد تیری یہ ماں ہے، اور ماں کو کہا آج کے بعد تیرا یہ بیٹا ہے۔ کس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک خدا یسوع مسیح پیدا ہوا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ماں مریم ہمیشہ تک مقدس ہے۔ ایک بار پھر سلوٹ کیجئے ماں مریم کو۔ جتنا جس کو علم ہوتا ہے اتنا کہتا ہے، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسے جو علم نہیں آپ کو، تو کسی کی شان میں ایسے غلط لفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ماں مریم وہ ہستی ہے جو اینڈ تک، قیامت تک اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے خدا کے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کا ایک سبب ٹھہری، ایک ذریعہ بنی، اس لیے مقدسہ مریم ہے، وہ اینڈ تک مقدسہ ہے۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، آپ سب نے سن لیا۔ آپ آتے ہیں خدا یسوع مسیح کی طرف۔ ہاں بس آخری بات ہے۔ خدا یسوع مسیح، آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سے محبت کی، اور پھر بیٹے نے بھی ہم سے کیسی محبت کی کہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ کیونکہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کوئی جلدی سے بتانا چاہے، کوئی اپنی زندگی کے تجربات سے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں، تو جلدی جلدی بتا سکتا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ مائک چلائیں۔ ہاں کوئی بتانا چاہتا ہے جلدی جلدی، یہ بھی ایک گواہی ہے اس کی زندگی میں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کیسے وہ جانتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا۔ یسوع جیسا کوئی نہیں کہ اس نے لازر مردوں کو زندہ کیا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے مردوں کو زندہ کیا۔ بائبل مقدس میں کئی ایسی مثالیں ہیں، یاد رکھا کریں۔
کہ یسوع جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ اس نے کام ہی وہ کیا کہ نہ کسی نے کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی کرے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع جیسا، وہ نام صرف یسوع کو بخشا گیا کہ وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر کیوں آئے دنیا میں؟ انسان کی بہتری کے لیے، خدا کی طرف سے نبوت لے کر، تاکہ دنیا کو ہدایت کریں کہ دنیا راست بازی کے کام کرے، تاکہ خدا ان سے ناراض نہ ہو۔ جتنے نبی پیغمبر اولیاء کرام پیر فقیر بزرگ ہوئے، کسی کو ہمیشہ کی زندگی کا اختیار نہ دیا گیا، وہ اختیار میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے یسوع جیسا، یسوع نے پاس آ کر ان سے کہا، باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کسی کو کسی کے گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ جتنے بھی نبی آئے، کسی کو کسی کے گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں تھا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ اختیار میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع جیسا، یسوع کے لیے زوردار تالی۔ آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور ایسی ہزاروں خوشیاں خدا آپ کی زندگی میں لائے۔ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دیتا قبول کریں، جیسے اس نے ہم سے پیار کیا ہے، ہمیں بھی اس سے پیار کرنا چاہیے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ آمین۔